الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وعزيزنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدقت يا رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی تو صدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آل
محمد رسول اللہ۔ رب کائنات جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات زینت بزم کائنات قائد المرسلین امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آدھے دربار پرانوار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر ماہ ربیع الثانی شریف دا غالباً آخری جمعہ ہے اور اگے جڑا مہینہ آ رہا ہے وہ تواڈے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج شریف دا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت رجب المرجب شریف دیاں برکتاں عظمتاں سانو سارے نصیب فرمائے۔ اج دا جڑا موضوع میں تیار کیتا ہے 2-4 گلاں کرنیاں نے۔ ویسے تو ساڈا پورا مہینہ ہی عظمت صحابہ دے گزریا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ساتھی دیتے نے جڑے یار دیتے نے انہاں دیاں بھی عظمتاں کوئی گھٹ نہیں۔ جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں عظمت عطا فرمائیاں نے اللہ رب العزت نے اوویں انہاں نوں مقام عطا فرمائے نے۔ سب تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و بالتصدیق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ افسر صحابہ حضرت افضل الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام ہے۔ تے اج دا موضوع ہے کہ اکثر لوگ ساڈے تے کچھ اعتراض کر دیندے نے کہ لو جی صحابہ ہی کرتے رہندے نے کہ اہل بیت دا تے کدی مقام دسیا ہی نہیں۔ اسی اج دسنا چاہنے ہاں کہ عظمت صحابہ سانو اہل بیت نے کیویں سمجھائی ہے تے سرکار دے صحابہ نے سانو اہل بیت دا مقام کیویں سمجھایا۔ یعنی انہاں دونوں دیاں آپس دے اندر رشتہ داریاں کی سن؟ صحابی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل یعنی 5 تن پاک انہاں دی اور صحابہ کرام دا آپس کے اندر کس قدر پیار سی کس قدر محبت سی۔ ہاں جی کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے نال کیویں پیار کیتا ہے کیویں محبت کیتی ہے اور اہل بیت نے صحابہ دے نال کیویں پیار کیتا ہے۔ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو بعد حضرت ابوبکر صدیق دے سرکار دے اتنا قریب سن کہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا سرکار دا تے ایک دوسرے نوں جدوں صحابی دسن لگ پیا ابل تے صحابہ کرام دی جڑی حالت سی او ہوش تو ہی باہر سی نا کہ آپ دے ہوش و واس ہی صحابہ کرام دے گم ہو گئے سن کہ اج ساڈے سر تے اوتے نبوت دی چھاں ختم ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا کوئی منن واسطے تیار ہی نہیں سی حتیٰ کہ سیدہ زہرا پاک آپ دی بیٹی دی یہ چیز منن واسطے تیار نہیں سی کہ سرکار دا وصال ہو گیا میرے ابا جی دنیا تو چلے گئے۔ مولا علی پاک آپ نو بھی اس گل دا یقین نہیں سی کہ سرکار دا وصال ہویا کہندے سی نہیں یہ خبر جھوٹ ہے ہی نہیں۔ سارے صحابہ نے رل کے جدوں گل کیتی انہوں نے آکھیا پھر سانو تے نہیں یقین آ رہا اگر اس گل دی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق فرمان کے پھر سانو یقین آ جائے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اعلان جویں کو بندہ دنیا تو جاندا ہے تے قاری صاحب اعلان کر دیں ایویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال دا اعلان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیتا تے سارے صحابہ نوں یقین آیا۔ یعنی کہ اس قدر سچے سن کہ انہاں نے جیڑی گل کیتی ہوندی سی اون دے اوتے اللہ رب العزت دی بھی مہر لگ جاندی سی اور سرکار مدینہ دی بھی مہر لگ جاندی سی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت اعلان کیتا تو پھر صحابہ کرام کو یقین آیا کہ واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو کیوں یقین آنا سی؟ انہوں نے پتا سی کہ جنہ قریب سرکار دے ابوبکر صدیق نے اور کوئی آئی نہیں اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جنہ سرکار دے قریب نے
جو انہوں نے گل کہہ دینی ہے گل ہوئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حقیقت وہی ہے جو انہوں نے گل فرما دینی ہے۔ اس وجہ تو اولین حضرت ابوبکر صدیق دی شان یہ بھی ہے، اور آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد، وصال پاک تو بعد، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کمال تو بعد سب تو پہلے آقا علیہ السلام دی آکے جڑے گدی تے بیٹھے نے ان دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سارا نظام سارا کچھ جی کہندا ہے کہ باپ دنیا تو ٹر جاندا ہے، پچھوں دا پتر گدی نشین بندا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایویں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سارے آقا علیہ السلام دا فیض ملکیت حضرت ابوبکر صدیق دے کول آئی ہے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق سیٹ دے اوتے بیٹھے نے، سب تو پہلے شخصیت باحوالہ گل تلوار پکڑی ہاتھ وچ مولا علی پاک، مولا علی پاک تلوار ہاتھ وچ پکڑی، مدینے شریف دیاں گلیاں دے اندر چکر لگائے تے اچھی آواز نال سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق دے آ کے ہتے بیعت حضرت مولا علی المرتضیٰ ہوئے، ہون تو بعد پھر تلواریں کڈیاں تے مدینے دیاں گلیاں چ لے گئے تے جا کے آوازاں لا کے کہن لگے جیڑا اج دن میرے یار دے یار دا انکار کرے گا، فرمایا علی اودی دھون لا کے تے قدماں چ رکھ دے گئے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ فرمایا جیڑا میرے یار دا انکار کرے گا، یعنی جیڑا حضرت ابوبکر صدیق دی امامت اور خلافت دا انکار کرے گا، فرمایا علی اودی دھون لا چھڈے گا۔ جدو علی نے جو مان لیا ہے تے پھر تسی بھی مان لو نا، تسی بھی مان لو پھر جدو مولا علی پاک نے سب تو پہلے آ کے حضرت ابوبکر صدیق نو منیا، جی حضرت ابوبکر صدیق نا اہل ہوندے اس کام دے، انہاں دے اندر کوئی اللہ معاف فرماوے اوویں دی کوئی غلطی کوتاہی ہوندی تے حضرت علی المرتضیٰ احتجاج نہ کر دے بھی نا میرا حق کھا گیا پرا ہو جا میں بہنا ہے، نہیں، سب تو پہلے آ کے منیا مولا علی پاک نے، مولا علی پاک نے سب تو پہلے آ کے منیا، آکھیا نہیں اینو امام اسی نے بنایا، اینو امام الانبیاء نے بنایا، ہاں جی، فرمایا اینو خطیب اسی نہیں بنایا، اینو خطیب الانبیاء نے بنایا ہے، آکھیا اینو مسلح کسے اور نے نہیں دیتا، اینو مسلح دیتا 1.25 لاکھ نبیاں نے امام نے، جڑا مسلح دا بھی مالک ہے، جڑا ممبر دا بھی مالک ہے، فرمایا او نے اینو عرشہ دیتی ہے، تے ساڈی کی جرت ہے کہ اسی صدیق نو اپنا امام نہ بنیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت اور ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی بزرگ ہوندا ہے، فرمایا میری امت دا بزرگ ابوبکر صدیق ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ سارے صحابہ دے وچوں بزرگ ہستی سن، آپ دی داڑھی مبارک بالکل سفید سی، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور سارے صحابہ نالوں عمر بھی آپ دی زیادہ سی، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور اس تو بعد بزرگ بھی آپ سن، اس وجہ تو آقا علیہ السلام خود بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی تعظیم کر دیندے سن، فرماندے سن میری امت دا بزرگ ہے، یہ میری امت دا بزرگ ہے۔ جدو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بزرگاں دا حیا کرنا تو مڑ سانوں بھی تو چاہیے نا بزرگاں دا حیا کر لیا کریے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اے میرا یار صدیق میری امت دا بزرگ ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہر کوئی بندے دا کوئی نہ کوئی یار ہوندا ہے، فرمایا رفیقی فی الدنیا و رفیقی فی الجنہ، فرمایا دنیا دے وچ بھی ابوبکر میرا یار ہے، آخرت اندر بھی ابوبکر میرا یار ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی اکثر ایک نام پڑھ جانے ہیں علی باج محمد دا کوئی ویر وفا مینوں، میں کملیا ہے نے تینوں کنے آکھا نہیں ہے، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر، میں کملیا سب تو پہلا ویر آقا علیہ السلام دا جڑا ہوندا نام ہے ابوبکر صدیق ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رفیقی فی الجنہ، اے جنت وچ بھی میرا یار ہے، رفیقی فی الدنیا، اے دنیا وچ بھی میرا یار ہے، اللہ اکبر۔ تو ادھروں آپ دی بیٹی حضرت اماں جی عائشہ پاک، سرکار نے فرمایا ہاذہ زوجاتک فی الدنیا والآخرہ، اس گھر نوں تے سرکار نے رنگیا ہی ایویں دا ہے نا کہ کمی چھڈی کوئی نہیں، ادھروں باپ ہے تو ان دے بارے آقا فرما رہے ہیں یہ دنیا چ بھی میرا یار ہے، آخرت چ بھی میرا یار ہے، ادھروں بیٹی ہے ان دے بارے فرما رہے ہیں یہ دنیا چ بھی میری بیوی ہے، جنت چ بھی میری بیوی ہے، جنت چ بھی عائشہ میری بیوی بنے گی، اللہ اکبر۔ تے خود صادق الامین والذی جاء بالصدق 24 پارہ پہلا رکوع دوسری آیت والذی جاء بالصدق، خود سچ لے کے آئے نے، وصدق بہ، صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے، آپ سچ لے کے آئے، یار صدیق اکبر ہے، ان دی بیٹی عائشہ تو صدیقہ ہے، مقام کیسا وے رب نے عطا فرمایا اس گھرانے میں کہ اس گھرانے چ ہے ہی سچ، سچ تو سوا ہے ہی کچھ نہیں، سچ صدیق سچے نو کیا جاتا ہے، ہاں جی، عائشہ تو صدیقہ،
صدیقہ دا معنی ہے سچیاں دی سردار، جیڑی سارے کائنات چو سچیاں دی سردار، اور صدیق دا معنی ہے سچا، تو صرف صدیق ہی نہیں، سائیاں نے فرمایا صدیق اکبر، سبحان اللہ، صرف صدیق نہیں، صرف صدیق نہیں، دنیا دے وچ بابا جی بڑے صدیق نے، بڑے نام نے صدیق، بابا صدیق، حاجی صدیق، چودھری صدیق، ہر بندے دا بندہ نام رکھ لیندہ ہے، لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ ہاں جی، فرمایا سونے جویں میری عظمت دے وچ کوئی مثال ہی نہیں، تو میرا یار ہے، کہ جب میں ساری کائنات دے وچوں افضل ہاں تو تو بھی تو ساری کائنات وچوں بے مثل ہی ہونا چاہیے رہا نا۔ فرمایا کہ تیرے نام دی مثل بھی میں دنیا دا نہیں بنانی، فرمایا بڑے صدیق آؤں گے، لیکن فرمایا صدیق اکبر کلہ تو ہی رہے گا، صدیق اکبر کلہ تیری ذات ہی رہے گی، اس وجہ تو صدیق نہیں، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اور ابو بکر دا معنی ہے ساتھی، ساتھی اس وجہ تو آکھا گیا کہ ہر جگہ تے نال سن، کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے صدیق اکبر سرکار دی ذات نال نہیں، سفر چنال، حضر چنال، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، غار چنال، المختصر، مزار بھی نال، سبحان اللہ، ہاں جی، آئی صاحب کہہ دیندے نے تیرے نال ہی مرنا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، تیرے نال ہی نہیں بانی ہے، ایک کو جگہ تے پواں گے، یہ صرف گل ہی رہ گئی دنیا واسطے، لیکن سچی عاشقاں نے کر کے وکھا چھڑے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، سچے عاشقاں نے اس گل نو توڑ پڑا کے دس دیتا ہے بھی سونیو جے جیندے سا تو مڑ بھی یار دے کول ہی رہندے سا، جے چلے گیا دنیا تو مڑ بھی یار دے کول ہی رہنا ہے، مڑ بھی یار دے کول ہی رہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو مرن تو بعد بھی نال وفاواں نبھائیاں نے، وصال بھی دنیا تو ہو گیا تو پھر بھی نال ہی ستے نے، تو قیامت تک یہ اگلی گل سنو تو سبحان اللہ آکھیا جے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے قبر میری کھلنی ہے، سب تو پہلے قبر میری کھلنی ہے، فرمایا میں اپنی قبر انور چو باہر آواں گا، پتہ چلیا وچ ہے سن تے باہر آواں نے نا، سمجھ آئی کہ نہیں، جڑے کہہ صرف ہے کچھ نہیں مٹی پئی ہے سر، اور نہیں حکم لیا سرکار فرمایا قیامت والے دیہاڑے سب تو پہلے میری قبر کھلنی ہے، فرمایا میں اپنی قبر انور چو باہر آواں گا، پتہ چلیا نفس نفیس حیات نے تے باہر آواں نے نا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا یار ابو بکر اٹھے گا، پھر ہمارا یار عمر فاروق اٹھے گا، فرمایا سچے ہاتھ دے اندر میرے یار صدیق دا ہاتھ ہوئے گا، کھبے ہاتھ دے اندر میرے یار عمر فاروق دا ہاتھ ہوئے گا، معاشر دے میدان دے وچ اسی ٹھاٹ پاٹ نہ لاواں گے، پتہ لگ جائے گا یار آئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی، تو میں عاشق تے کہندے نے معاشر دا میدان ویکھن والا ہوئے گا، جدو درمیان دے اندر چند چمکدا ہوئے گا تے آس پاس ستارے ہون گے، آس پاس ستارے ہون گے، فرماندے نے کہ پھر قیامت ایک اور قیامت آ جانی جیڑی اصلی قیامت ہے وہ تے ہر کسی نے بھول جائے گی، جدو اے حسن ویکھے گا نا میرے یار دا، نال ابو بکر صدیق دا، عمر فاروق دا، پھر سارے معاشر دیاں نظراں یاراں دے مکھڑیاں تے پے جان، سمجھ آئی کہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام دے غلام او کمال و منظر ہی ایسا ہونا ہے، فرمایا کہ پہلے میں اٹھنا، پھر میرا یار صدیق اٹھے گا، پھر میرا یار عمر فاروق اٹھے گا، اللہ اکبر، ایویں نہیں مقام ملے، ایویں نہیں مقام دیتے سائیاں نے، پتہ سی کہ میرے تو بعد انہوں نے اپنی زندگی کیویں نبھانی ہے، کیویں نبھانی ہے، آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد بڑے حکم جڑے سرکار نے کیتے سن لوکاں نے دبن دی کوشش کی، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا میں اپنی جان دے دیواں گا، پر یار دے دسے ہوئے طریقے ختم نہیں ہو سکتے، قیامت تک کو چلتے رہنے، چلتے رہنے۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکات دیو، جنہ کو استطاعت ہے، مال ہے، جنہ تے زکات فرض ہے، زکات دیو، سال بعد زکات کڈو، وہ جنہ چکر تے سرکار دی ایسا ذات موجود سی لوکی دیندے رہ گئے، جو سرکار دا وصال ہو گیا کیا کی ٹیکس پایا سن، سمجھ آئی کہ نہیں ہے، تھوڑا ہے پھرن لگ گیا، صدیق اکبر نے اٹھ کے جہاد کیتا، اور اس قدر جہاد کیتا کہ جڑے منکرین زکات سن، جڑے پھر گئے سن اس گل تو، انہوں نے صدیق اکبر پاک دے گلے دے اندر رسا پا لیا، کسیٹیا آپ نے فرمایا پاویں تن بھی نہ رہ جائے، کچھ بھی نہ رہے، پر جو یار کہہ کے گیا ہے نا وہ گل تے مکمل پیرا دیا گا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اس گل تے مکمل پیرا دیتا جائے گا، تو صدیق اکبر ورگیاں تے وفاواں کسی نے کرنی ہے نہیں نا، سمجھ آئی کہ نہیں ہے، کسی نے وفا کرنی نہیں صدیق اکبر جیسے، وفا دا نام اتنے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ میں تو کہنا کہ وفا انہاں چکر وفا بنتی نہیں جنہ چکر صدیق اکبر دے قدمہ دی خیرات نہ لے کے آ جائے، انہاں چکر وہ بنتی نہیں خیرات،
برائی صاحب جس وقت آپ خلیفہ بنے جب بیت المال والے نے آکھیا حضور تاڑی کنی تنخواہ لائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جنی میرے مزدور دی ہے. سبحان اللہ کہو نا، جنی میرے مزدور دی ہے. جتنا مدینہ شریف کے اندر جڑے مزدور نے مزدوری کرتے ہیں جنی مہینے دی انہاں دی سیلری بنتی اونی میری لا دیو. ہاں جی اونی میری لا دیو. تو انہاں آکھیا حضور جی اونے پیسیاں دے وچ تہاڈا گزارا نہ ہویا تے آپ نے فرمایا پھر میں اپنے مزدور دی پہلے تنخواہ وداواں گا بعد وچ اپنی وداواں گا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ فرمایا پہلے میں اپنے مزدور دی تنخواہ وداواں گا. فرمایا جے اونے پیسیاں دے اندر میرا ایک مزدور مدینے چ رہن والا میرے یار دا غلام اور میرا پیر بھائی، فرمایا اوندا جے گزارا ہو سکدا ہے تے صدیق اکبر دا بھی گزارا ہو سکدا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر دا بھی انہاں گزارا کہ آکھے حضور جے نہ انہاں چ گل چلی تے نہ کام چلیا تے پھر آکھیا نہیں پھر میں سب تو پہلے اپنی جڑی تھلے رعیت ہے فرمایا میری عوام ہے، فرمایا میں پہلے انہاں دی تنخواہ وداواں گا تے پھر اپنی وداواں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 12 درہم آپ دی تنخواہ مقرر ہوئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 12 درہم آپ دی تنخواہ مقرر ہوئی تے تم دسیا سی کہ ایک دن بیوی نے حلوہ بنا کے دیتا تے آپ نے نوالا نہ کھاتا. آپ مدینے شریف دیا گلیاں چ ٹر پہ دروازے کھڑکا پوچھن تہاڈے گھر اج حلوہ پکیا ہے؟ آکھیا جی حضور نہیں روٹی مسا پوری ہوندی ہے. ہاں جی آپ نے وہ حلوے شریف کی پلیٹ چکی تے چک کے باہر بچیاں دے اندر تقسیم کر دیتی. بیوی نے آکھیا حضور میں بڑی چر تو دل چ خواہش رکھی ہوئی سی کہ میرے خامند نو حلوہ شریف بڑا پسند ہے کیونکہ سرکار دی پسند ہے، سرکار دی پسند ہے. المختصر ہر میٹھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پسند ہے. لیکن حلوے شریف اندے نال تے سرکار دا بڑا پیار سی نا. اس تو بعد کدو شریف جڑا ہے سبزی ہے کدو شریف اندے نال سرکار نال بڑا پیار سی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سرکار نے اپنی زندگی مبارک دے اندر کدو شریف نو بڑا پسند کیتا ہے، حلوہ شریف نو بڑا پسند کیتا ہے. تے جو پسند سرکار دی سی وہی پسند صحابہ دی سی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہی صحابہ کرام دی پسند سی. تے کہن لگیاں بھی میں تے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے جڑا تسی مینوں خرچہ دیندے سو اندے وچوں بھی میں بچا لیندی سا کہ میں اپنے خاوند دی خواہش پوری کراں گی. تے حضور تسی کی کیتا؟ آپ نے فرمایا جب تک میری عوام حلوہ شریف نہیں کھائے گی ابو بکر صدیق بھی نہیں کھائے گا. ہاں جی فرمایا کہ سارے جے ایک ڈش تے اپنا گزارا کر سکتے ہیں تو میرا بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا. فرمایا کہ میں اس دن دوسری ڈش اپنے دسترخوان تے سجاواں گا جس دن فرمایا میری ساری رعیت سجائے گی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایویں پھر صدیق نہیں بنایا گیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس قدر وفاواں کیتیاں نے اسلام دے نال، اس قدر دین میں فرمان چڑھایا ہے. ہاں جی تے پھر جا کے سرکار نے انیاں عظمتاں اور انیاں قربانیاں قبول فرمائیاں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بڑی خوش قسمتی ہوندی ہے اگر والد دے نال قبر بن جائے. لوگ کہندے اپنے پیو دے نال ستا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس تو بڑی خوش قسمتی ہے ہی نہیں جڑا ساری کائنات دے سردار دے نال لیٹیا ہوا ہے. ہاں جی سردار ساری کائنات دے امام دے نال لیٹیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ صحابہ میں انہوں اپنا امام بنا کے جا رہے ہیں. مرو ابا بکر ہاں جی فلیصلی بالناس. فرمایا جاؤ جا کے میرے صدیق نو آکھو مصلی سام لوے فلیصلی بالناس لوکاں نو نماز پڑھاوے. سرکار دے وصال تو بعد 2 سال تے 6 مہینے تے 6 دن آپ دا دور خلافت رہا ہے. جدوں آپ دنیا تو گئے نے تے اپنی جیب دے اندر 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی. 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی. کوئی مال جمع ہی نہیں کیتا، کچھ بھی کول نہیں نکلیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے ساڈے اکثر دنیا دے معاملات کچھ ایویں دے نے کہ جدوں بندہ دنیا تو جاندا پھر ان دی فوج کٹ دینا تے پھر بچیاں نو ظاہر پتہ بھی نہیں ہوندا کتھوں کتھوں ان دی پراپرٹی نکل آندی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن صدیق اکبر پاک جدوں دنیا تو گئے نے تے آپ دے گھر دے اندر فرمایا کوئی چیز بھی ایسی موجود نہیں سی جیڑی آپ نے جمع کر کے رکھی ہوئے. فرمایا کہ 1-2 غلام سن، کچھ فرمایا تلواراں سن. فرمایا کہ آپ نے اپنے آخری وقت وصیت کی تھی. فرمایا سارا کچھ چک کے بیت المال چ دے آؤ، اے میرا ہے جو نہیں، اے میرا ہے جو نہیں. فرمایا حکومت دا ہے تے حکومت نو واپس دے دیو. فرمایا جڑا اگے ساڈے تو آئے گا اون دے کام آؤں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قدر اسلام نال وفا کیتی، اس قدر تے پھر سائیاں نے تاں ہی ایڈے اچے مقام عطا فرمائے نے، تاں ہی ایڈیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے اے صحابہ کرام نال اہل بیت نے وفاواں کیتیاں ہی بڑیاں نے. اصل اہل بیت دیاں وفاواں سن کہ صحابہ کرام نو اللہ رب العزت نے
ہم ثابت قدمی عطا فرمائی رکھی، ورنہ مد مقابل کے اندر دوسرے بھی بڑے موجود سن، دوسرے بڑے موجود سن۔ حضرت صدیق اکبر دے سکوٹی گارڈ دا نام مولا علی پاک ہے۔ آپ جب تک اپنے دور خلافت رہے نے حضرت علی المرتضیٰ تلوار پکڑ کے آپ دا پہرا دیندے ہوندے سن۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہرا دیندے ہوندے سن۔ اس تو بعد حضرت عثمان غنی نو جس وقت کمرے دے اندر بند کیتا گیا 40 دن واسطے، افسوس ہے کہ لوکاں نو کربلا دے 3 دنوں دا شہید تے یاد ہے، جڑا مدینے شریف چ 40 دنوں دا پیاسا سی وہ بھول گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مظلوم کربلا ہے، ایک مظلوم مدینہ ہے۔ بظاہراً اگر ویکھیا جاوے حضرت آقا عثمان غنی پاک دی جیڑی شہادت ہے نا، وہ حضرت امام حسین تو ذرا بلند ہے۔ کیوں؟ حضرت امام حسین تے ایسا 3 دن پانی بند کیتا گیا کربلا چ، 7 8 9 تے 10، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 3 4 دن پانی بند ہویا، بلکہ 10 محرم شریف دی رات نو ایک پیالہ پانی دا آ گیا سی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پانی مل گیا سی، لیکن حضرت عثمان غنی جنہ نے پورے مدینے واسطے پانی دا کنواں جڑا وہ لے کے وقف کر چھڑیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی پورے مدینے نو پانی جڑا پلایا جا رہا سی عثمان غنی دی ملکیت دے وچوں پلایا جا رہا سی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک ایویں کنواں سی، لوگ دور دراز تو پانی بھرن جانا بطور اجرت، پیسے دے کے پانی بھرنے، پانی کھارا ہو گیا، میٹھا نہیں سی، خراب ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نو پتہ لگا بھی میرے پیر بھائی مدینے شریف والے میرے معبود دے غلام ایڈی دور جاندے نے تے بڑی مشقت نال پانی لے کے آوندے، بڑے آخر جے غنی سن نا تے مالدار بھی بڑے سن۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے کوئی پیسے نال بھریاں تے لے گئے تے جا کے انہیں مالک نو کہن لگے لا مول، آئی صاحب انہوں پیسے دیتے تے پانی جڑا سی انہوں فرمایا لے بھی قیامت تک میں کنواں جڑا ہے یہ مسلمانوں واسطے وقف کر رہے ہیں، اج بھی وہ موجود ہے۔ ہاں جی، اج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ جدو لے کے واپس آئے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان سرکار دی اکھاں چ اتھرو آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو رب دی جنت نو خرید آیا ہے، تو رب دی جنت نو خرید آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے پورے مدینے شریف نو پانی پلایا۔ آج ایسا ویکھ کے آنے جنت البقیع 70,000 صحابی اور صحابیات نے قبراں نہیں ہوتے۔ وہ تانوں پتہ ہو جائے گا کنے خریدی ہے؟ عثمان غنی نے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے جدو ہجرت کر کے مکے چوں مدینے گئے نے نا تے ایتھے گھاہ بڑا ہوندا سی، ویسے اور اتنا علاقہ اوتھے گھاہ کوئی نہیں، لیکن اے جنت البقیع ایک ایسا خطہ سی کہ ایتھے گھاہ بڑا اگدا سی تے سارے مسلمانوں دے جڑے اونٹ سن نا بکریاں سن اوتھے جا کے چڑھ دی۔ ایک دن ابو جہل نے آکھیا لو جی کلمہ اس نبی دا پڑھ دیں تے پیالیاں ساڈیاں دے وچوں پٹھے کھاندے نے نال جا کے۔ عثمان غنی دے دل تے سٹ لگی، آ کے عرض کیتی سونے اجازت فرماؤ، اجازت فرماؤ، مینوں ایک گوارا نہیں ہویا کہ سانو غیر تانے مارن تہاڈے غلام آسی سونے کوئی عام گل ہی نہیں۔ گھر گیا پیسے کھڑے تے جا کے ابو جہل نوں کہندے لا اپنی منہ بولی قیمت لا، منہ بولی قیمت لا، اے جگہ بھی خرید لئی۔ تے جڑے عثمان غنی دے منکر نے نا انہاں نوں میں دسنا چاہنا کہ حضرت عثمان غنی دی خریدی ہوئی جگہ دے اندر آقا حسین دا سر انور دفن ہے۔ ہاں جی، کربلا دے اندر امام حسین دا تاڑ مبارک ہے اور سر مبارک مدینے شریف جنت البقیع دے اندر دفن ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ یہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی نے خریدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت خرید آیا ہے، جنت خرید آیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میرے عثمان نے 18 دفعہ رب دی جنت نو خریدیا ہے، 18 دفعہ رب دی جنت نو خرید لیا ہے تے 40 دن آپ دے اوتے پانی بند رہا، 40 دن۔ تے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے صاحبزادیاں نو فرمایا جاؤ جا کے اپنے چاچو عثمان دے گھر پہرا دو۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں تو کھانگ کے لگ جاندے نے، گل سمجھ ہی نہیں آندی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جڑی اپنے مطلب دی پڑھ لی جتھے اگے کوئی گل اوویں دی آئی اوتھے کھنگورا مار کے اگے لگ گیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اتوں دی ٹپا چھڈی۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے تواڈے چاچے دے اوتے جا کے نا پابندیاں لگ گئیاں نے تے اندر کمرے چ انہاں نے بند کیتا عثمان نے فرمایا جاؤ جا کے اندر باہر پہرا دیو۔ ہاں جی، لیکن جڑے منکرین سن انہوں نے آپ دے مکان دی پچھلی سائڈ تو اوتے چڑھ کے چھت پاڑ کے اندر جا کے آپ نے شہید کیتا۔ آپ جس وقت شہید ہوئے نے تے آپ دے خون دا پہلا قطرہ رب دے قرآن دے اوتے گریا ہے۔ ہاں جی، اور آج ساڈے کول ہے قرآن پاک مکمل ایسا موجود ہے 30 پارے دے اندر، مکمل ایک کتاب
یہ حضرت عثمان غنی دی محبت ہے. اس وجہ تو آپ نے جامع القرآن آکھیا جاتا ہے کہ قرآن پاک جمع ہی آپ نے کیتا سی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق تے عثمان غنی انہوں نے رل کے ایک قرآن پاک نوں ایک کتاب دی شکل دیتی ہے. تے پھر وہ صحابہ دا ساڈے تے احسان نہیں؟ ہاں جی، ہر بیماری دا حل، ہر مشکل دا حل رب دا قرآن ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ انیاں قربانیاں دے دیتی ہیں تو ساڈے واسطے مشکلاں نوں آسان فرما دیتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے آپ فاسا یکفیکم اللہ صاحب اس آیت دے اوتے آپ دا خون مبارک دا قطرہ ڈگیا جا کے پہلے اس بارے دے آخری رکوع وچ فاسا یکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم، ایتھے جا کے قطرہ مبارک آپ دا خون دا ڈگیا. یعنی آپ دی شہادت دا گواہ رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن ہے. اور فرمایا کہ جس حال دے اندر بندہ دنیا تو جاندا ہے قیامت والے دن فرمایا اسے حال دے اندر اٹھایا جائے گا. فرمایا پھر وہ چیز فرمایا ان دی گواہی دے گی. حضرت عثمان غنی رب دا قرآن پڑھ دے پیسا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ دے خون دا قطرہ قرآن پاک دے ورق دے اندر جا کے گریا. صدقے جاواں قیامت والے دیہاڑے عثمان غنی دی سفارش رب دا قرآن فرمائے گا، رب دا قرآن فرمائے گا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام دے غلاموں اے اہل بیت اور صحابہ نے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا اسی جدا نہیں کرنا. جدو رب نے جدا نہیں کیتا تے اسی کیوں جدا کریے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جدو سرکار نے اپنی دو صاحبزادیاں دے دیتی ہیں تو پھر یہ بھی اہل بیت چ شامل ہو گئے ہیں. یہ بھی اگر ویسے مولا علی مرتضیٰ نو سارے جڑے نے اہل بیت چ شامل کر دیں، ورنہ نہیں. اہل بیت بھلا کنوں آکھیا جاتا ہے؟ جڑے گھر والے ہون، پتراں نو، دھیاں نو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس تو بعد دوتریاں نو، پوتریاں نو، اے اہل بیت چ شامل نے. تے ویسے سائیاں دا درود ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آخیا نہیں سونیا، انج نہیں گل بننی. جنہ چکر وہ اصحاب ہی نہیں پڑھے گا تب تک مولا علی دی ذات درود پڑھے نہیں جاتا. تو علی درود کیویں پڑھدا پیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا وہ آلہ و اصحابہ، جتھے اصحابی ہی آئے گا اتھے مولا علی ذات درود پڑھیا جائے گا. کہنے لگا نہیں جی شاہ جی تمہیں نہیں پتا کہ سرکار نے اپنی صاحبزادی دا رشتہ حضرت علی نے دیتا تو وہ بھی اہل بیت آ گئے نا. میں کہا جتھے ایک دیتا ہے وہ تو نظر آندے تے جتھے دو دتیاں نے، جتھے دو دتیاں نے وہ عثمان غنی نہیں اج تک سمجھے چاہے تانوں. اللہ اکبر. لیکن گل سونے ہو رہے صحابہ کرام نے مننا ہر کسی دا واسی کوئی نہیں، ہر کسی دا واسی کوئی نہیں کہ صحابہ کرام نے من جائے. صحابہ کرام نے منن واسطے حلالی خون چاہیے رکھا دے اندر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ. اور صحابہ کرام نے اہل بیت نال کیویں پیار کیتا. لوگ کہندے لو جی صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا فلاں ہے. میں نہیں جو سن کیویں پیار کیتا ہے. 38 تو 40 لاکھ مربع میل دا بادشاہ وہ جن دے نام تو شیطان لرزدا ہے، جن دا نام عمر بن خطاب ہے. فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر. فرمایا اللہ نے میرے عمر دی زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے. فرمایا میرے تے نبوت کا بوا بند ہے، میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا میرا یار عمر فاروق ہونا سی. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ایسیاں شاناں دا مالک اور جنہ دے جلال نو رب دا جلال آکھیا جاندا ہے، رب دا جلال آکھیا جاندا ہے. جڑے کئی دفعہ آقا علیہ السلام نے مشورہ دیندے نے سونا اے نہیں انج ہونا ہے، لڑ کے گھر چلے جانا فوراً رب دا قرآن نازل ہو جانا. سونا جی میں عمر کہندا اوویں کر لا، اوویں کر لو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ 38 تو 40 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ممبر رسول تے بیٹھے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-9 سال عمر ہے. آئے آگے کہنے لگے چاچا عمر یہ ممبر کندہ ہے؟ سبحان اللہ. اے ممبر کندہ ہے؟ حضرت امام علی مقام نے جدو یہ گل فرمائی نا حضرت عمر بن خطاب تھلے آئے. تھلے آئے شہزادے نے اٹھا کے ممبر تے بٹھایا. پہلے آپ دے قدم مبارک چومے. موڑ حضرت عمر بن خطاب صرف کلا عمر بن خطاب نہیں 40 لاکھ مربع میل دا بادشاہ اپنا سر نبی دی آل دے قدمہ دے ہوتے اپنا سر انور آقا حسین دے قدمہ تے رکھیا. کہنے لگے ہن پوچھو کی پوچھتے پیسے اگے کو چاس نہیں آئی. میں ذرا اتے سا تسی نیویں سو. فرمایا جویں تواڈے مقام بلند نے فرمایا ایویں تواڈے سوال کرن دے انداز بھی بلند ہونے چاہیے نے. بٹھایا فرمایا ہن پوچھو کی پوچھتے رہے حضور ممبر کہندا ہے. فرمایا اج بھی تواڈا کل بھی تواڈا قیامت تک تواڈا ہی رہنا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی جا کے چاچو جی پھر تسی بھی تو تے بیٹھے سونا. حضرت عمر بن خطاب فرماندے ساڈی کی ضرورت
ساڈی کی ضرورت یہ تو تیرے نانے دی کرم نوازیاں نے نا کہ ایک نظر ماری تے فرمایا اے ذرے تو چک کے تے سانو گوہر بنا چھڑیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تے جس وقت ایران فتح ہویا نا، ذبح عظیم کتاب کا نام ہے، اور مسلک اہل تشیعہ دے بہت بڑے بانی جنہ تو مسلک اہل تشیعہ ایجاد ہویا ہے، امام خمینی ان دی یہ کتاب ہے. انہیں گل نقل کی، انہیں کہا جس وقت ایران فتح ہویا، ایران بڑی بڑی سپر پاور سی اور انہوں فتح کرنے والے عمر بن خطاب نے. ہاں جی، تے مال غنیمت جدوں آیا، مال غنیمت آکھیا جاندہ ہے صاحب ایک جگہ تے قبضہ کر لیا اتوں مال آیا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ جڑا آ جاندہ ہے انہوں مال غنیمت آکھیا جاندہ ہے. وہ تقسیم انہاں چ عثمان بھائی کیتا جاندہ ہے کہ جڑے جہاد کرتے ہیں، جڑے جنگ کرن جاندے نے، جدوں واپس ہوندے نے پھر انہاں حصہ انہاں دیتا جاندہ ہے. مال غنیمت آ گیا، ایران فتح ہویا، حضرت امام حسن آئے، سبحان اللہ، گل چ بند کرے عثمان حضرت امام حسن پاک آئے، آگے کہنے لگے قال یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. مولا حسین کسے نو امیر المؤمنین مان لینے چھوٹی گل ہے؟ ایسے ہی تے ایک لفظ دا روڑا سی تے کربلا چ 72 قربان ہوئے نے، ایسے لفظ دا روڑا. یزید کہنا سی مینوں امیر المؤمنین مان، آقا حسین فرماندے اسی تے بھڑے نو امیر المؤمنین نہیں منیا. تے پتہ چلیا حضرت امام حسن فرمایا نا 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 اسی کدی بھڑے نو نہیں منیا، اے ساڈا امیر ہے جن دا نام عمر بن خطاب ہے. چاچو جی ساڈا حق سانو دیو. آپ دے کول وزیر کھڑے سن، حضرت اسلم فرمان لگے 10,000 درہم ان دے دیو. دے دے پچھوں حضرت امام حسن دا چھوٹا ویر تے سنیاں دا پیر آقا حسین آئے. آکے عرض کیتی چاچو جی میرا حق مینوں دیو. آپ نے فرمایا 10,000 ان دے دیو. چلے گا لے کے پچھوں آپ دا پتر بڑے پیارے ہوندے نے، بڑے پیارے ہوندے. عثمان بھائی غلطی بھی کر رہا ہوں نا تے ماں پیو اگلے دا قصور کڈدا ہے، بڑے پیارے ہوندے. حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، حاج صاحب اٹھ کے کہندے نے ابو جی میرا حق مینوں دیو. فرمایا اینوں 5,000 دے دیو. سبحان اللہ آکھو نا، اینوں 5,000 دے دیو. اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہندے ابو جی یہ کام چنگا تے نہیں نا، نہ برابر کیتا جے تے نہ بدایا جے، اکا ہی تھلے لے گیا جے، اکا ہی تھلے. تے کئیاں بندیاں دے ٹھڈ چ پیڑ. شاہ جی ویکھو نا سیاپاں نوں پیسے دی کنی لوڑ ہوندی سی. میں نہیں اوئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بابے دی بارگاہ چ کھڑیا ہو کے دنیا نو دسیا ہے اوے متا پورے کھچ رہ جایا جے میرا بابا نبی دی آل نال کتنا پیار کرتا ہے. فرمایا صرف میرا بابا ہی نہیں، فرمایا محمد مصطفیٰ دا گدی نشین بھی ہے. فرمایا سنو میرے بابے دا عقیدہ. فرمایا پتر کی کیا ہے؟ عرض کیتی ابو جی وہ تے اس وقت پیدا ہی نہیں سن ہوئے جدوں میں جنگل لڑتا سا تے سرکار مینوں مبارک دیندے ہوندے سن. تے نہ وہ جنگ لڑن گئے نے، نہ اوتھے گئے نے، نہ انہاں تلوار چکی نہ نیزہ چکیا، تے تسی انہاں نوں 10,000 دے دیتا ہے تے مینوں 5,000. جملہ سنو، حضرت عمر بن خطاب فرماندے پتر عبداللہ چپ کر کے تھلے بہ جا، تو اپنی جنگاں ویکھ رہا ہے، میں نبی دی نسل نوں ویکھدا پیا واں. کہ نہیں فرمایا تو اپنی جنگاں تے مان پیا کردا ہے، میں نبی دی نسل نوں پیا ویکھدا. ہاں جی تے فرمایا ہاں بھائی تو بھی لانا 10,000. جی سونے توجہ برابریاں کرتے تھے فلاں تھا. سنو حضرت عمر بن خطاب نے زہرا پاک کو تماچا مارا فلاں ہوا. میں کہا سن کیڑیاں گلاں دے اوتے تو مان پیا رکھدا ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے پتر عبداللہ تو بھی 10,000 لینا ہے. جی سونیا. فرمایا 2-3 شرطاں پوریاں کر. شرطاں پوریاں کر. ابو جی کیڑیاں شرطاں؟ فرمایا انہاں دی ماں زہرا ورگی ماں لے کے آ، انہاں دی ماں زہرا ورگی ماں لے کے آ، انہاں دے بابے علی ورگا علی لے کے آ، انہاں دے نانے محمد ورگا نانا لے کے آ نا. عرض کیتی ابو جی کتھوں لے کے آواں؟ نہ کوئی علی آ سکدا ہے، نہ کوئی نبی آ سکدا ہے، کائنات ختم ہو سکدی ہے، نہ کوئی زہرا ورگی ماں آ سکدی ہے. آپ نے فرمایا پھر تھلے بیٹھ جا. اے سردار نے اسی انہاں دے نوکر آ، پھر انہاں نال ریس نہ کریا کر، پھر انہاں نال ریس نہ کریا کر. سبحان اللہ کو آخری جملہ سبحان اللہ. پھر انہاں دے نال ریس نہ کریا کر. بھائی صاحب اس ایران دے وچوں ایک لڑکی قید ہو کے جن دا نام سی سیدہ شہر بانو. سبحان اللہ. کی نام سی؟ سیدہ شہر بانو. ایران دے بادشاہ دی بیٹی سی. وقت آ جاندے نے بڑے بڑے چڑھتے سورے ٹالدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کمول نہ جانے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے. لوکی کہندے دال نہیں گلدی بھلیا میں پتھر گلدے ویکھے.
بادشاہ دی بیٹی ہے قید ہو کے دربار فاروقی دے وچ آ گئی. حضرت عمر بن خطاب دی نظر پہ فرمایا یہ شہزادی کون ہے؟ کسی نے آکھا حضور ایران دے بادشاہ دی تھی ہے. جملہ سنیا جے آپ نے فرمایا جے ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے تے پھر کسی بادشاہ دے گھر ہی جانی چاہیے. ہاں جی پھر کسی بادشاہ دے گھر جانی چاہیے. ایک بندہ بیٹھا ہونا کہ حضور ایڈے بڑے بادشاہ ہو تہاڈا پتر بھی تے ہے نا. یہ حقیقت ہے. عثمان بھائی جدو کوئی ذمہ لا دے نا یار میرے گھر جوان تھی بیٹھی کوئی رشتہ ویکھی ساڈے گھر چ کوئی جوان پتر بیٹھا ہوئے نا اسی کہنے یار اللہ کرے ساڈی دال گل جائے. سب تو پہلے بندہ اپنے آپ چ نظر مارتا ہے اپنے خاندان چ نظر مارتا ہے. لیکن صدقہ چاہیے حضرت عمر بن خطاب دی عدالت اور آپ دے انصاف تو آپ نے فرمایا جے پھر کسی بادشاہ دی تھی ہے نا تے کسی بادشاہ دے گھر جانی چاہیے نا. آکھیا حضور تسی اپنے بیٹے نال بیاہ دیو. فرمایا نہیں اسی بادشاہ نہیں سبحان اللہ اسی بادشاہ نہیں. فرمایا اینہ حسین ابن علی حسین ابن علی کتھے ہے سبحان اللہ مولا علی دا پتر حسین کتھے آ لیا. فرمایا تم شہزادہ ہے تے اے شہزادی ہے سبحان اللہ تے شہزادیاں دا جوڑ شہزادیاں نال ہی ہوندا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے آپ نے نکاح پڑھایا بندے دے ایمان وچ گل سمجھ کے میں جواب دے آئی. بندے دے ایمان چ عثمان بھائی خلل ہوے نکاح ہوندا ہے؟ بولو نا نہیں. مولوی صاحب دا عقیدہ درست نہ ہوے نکاح ہوندا ہے؟ نہیں. صدقے جاواں حسین حسین بھی کرنی تے آقا حسین دے نکاح خان دے بارے بکواس بھی بکنی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کسی نے اے گل جا کے نا حضرت علی نو دسی حضور آج چس نہیں آ گئی دربار فاروقی وچ شہر بانو شہزادی سی ایران دے بادشاہ دی تے مولا عمر پاک نے مولا حسین پاک نال نکاح پڑھا دیتا ہے. اے گل جا کے مولا علی نے دسی. مولا علی پاک نے فرمایا یار ایویں تے نہیں میرے نبی نے فرمایا عمر جنت دا چراغ ہے عمر جنت دا چراغ ہے ایویں نہیں سرکار نے فرمایا. اسی بندے نے آ کے دوبارہ عثمان بھائی گل حضرت عمر فاروق نو دسی کہ آج مولا علی پاک نے نا تواڈے بارے ایک سند جاری کیتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ عمر جنت دا چراغ ہے. فوراً آپ اٹھے قاسم بھائی آپ نے پینسل کٹی تھوڑا جا ورقہ دیتا آپ نے اس بندے نے کیا جا لکھوا کے لیا تو مولا علی پاک نو آکھیے تحریر لکھ کے تو اسے اپنی مہر بھی لا دیا جے. حضرت علی مرتضیٰ کو بندہ گیا جا کے آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا میں علی ابن ابی طالب اس گل دا روز محشر تک ذمہ دار ہاں. مینوں امام الانبیاء نے دسیا ہے امام الانبیاء نو جبریل نے دسیا ہے جبریل نو خدا نے دسیا ہے کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے. وہ بندے نے لیا کے واپس دیتی آپ نے اپنے پتر عبداللہ بن عمر نو کیا پتر اے چٹ سانب کے رکھ سبحان اللہ اے چٹ سانب کے رکھ. حضور نے کرنا کی فرمایا جدو دنیا تو جاواں میرے کفن دی تڑی کھول کے میرے کفن وچ رکھ دئی. حضور کی آپ نے فرمایا جدو میں قبر وچ جاواں گا فرشتے پوچھن گے کون ہو میں آکھاں گا اہل بیت دا نوکر عمر بن خطاب آیا ہے. فرمایا اپنی چٹ کاٹ کے بخا دے گا اپنی اے لکھی ہوئی چٹ کاٹ کے بخا دے گا بھی سانو سائیاں نے لکھ کے دیتا ہویا ہے سانو سائیاں نے یعنی حضرت عمر بن خطاب دا بھی عقیدہ ہے کہ بغیر اہل بیت تو جنت نہیں لبدی کیونکہ جنت دے مالک اے نے. اور کربلا دے اندر امام زین العابدین پتہ دی گل سنو اور دل دی تخت تے نقش کرو. امام زین العابدین کربلا دے اندر آخری شہید بچ گئے جدو سارے قربان ہو گئے نا خیمے ویلے ہو گئے. توجہ خیمے ویلے ہو گئے. حضرت امام علی مقام امام حسین گیا تے حضرت زین العابدین بیمار سن بہت ہی زیادہ بیمار سن. ان دے اندر بھی حکمت سی حکمت سی بیمار سن. جلدی جلدی اٹھے اٹھ کے ایسا سمجھ آ رہی جلدی جلدی اٹھے تلوار دا سالہ رہ کے کہندے ابو جی ہن میری باری ہے آئے آئے ہن میری باری ہے. وہ اسی کہنے جان بچ جائے نبی دے گھر والے کہندے نامے دے دین تو قربان ہو جائے. ابو جی ہن میری باری ہے. آکھیا پتر نہیں تیرے تو میری نسل چلے گی. گل بڑی پتہ دی تیرے تو میری نسل چلے گی. عرض کرتے ہیں ابو جی علی اکبر کڈا سونا سی ہم شکل مصطفیٰ سی تصویر مصطفیٰ سی مدینے دیا گلیاں چ پھردا سی دنیا محمد دی تصویر ویکھدی سی. حضرت علی اکبر پورے 18 سال دا کڑیل جوان آکھیا ایڈا لمبا قد کہ جدو گھوڑے تے سوار ہوندے سن تے آپ دے پیر زمین تے خط کھچدے سن. ایڈا اونچا جوان لیکن مولا حسین نے وہ بھی نہیں بچایا وہ بھی اپنے نانے دے دین تو قربان کر چھڑیا. پوری شکل سرکار دے نال ملدی ہوندی سی. اور کئی کتاباں چاہندا ہے کہ آپ مدینے شریف دے اندر برقع پا کے ٹردے ہوندے سن.
ਕਿਸੇ صحابی ਦੇ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਰ ਹੁਸਨ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੈਯਦ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਸਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਬੂ ਜੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਚਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, हजरत अली असगर उम्मे रुबाब का पुत्र है, हजरत अली अकबर उम्मे लाला का पुत्र है। ओए पुत्रा तू शहरबानो का पुत्र है, तू शहरबानो का पुत्र है। तेनू मैं इस वजह तो छड़ के जा रहा कि फरमाया मेरी नस्ल का आखिरी सैयद भी उमरे फारूक दिते हुए रिश्ते के नाल पैदा होएगा, जेड़ा पक्का ते नस्ली सैयद होएगा। कभी तेरे बाबे दे निकाह खान उमर बिन खत्ताब ने बुरा नहीं बोलेगा। है कि नहीं है? फरमाया पुत्र ए असल हकमत है कि तू शहरबानो का पुत्र है। समझ आई कि नहीं आई? आका इस्लाम दे गुलामो ए सानू अहले बैत ने दस्या है कि सहाबा नाल किवें प्यार करना है, ते सहाबा ने सानू ये दस्या है कि अहले बैत दे नाल किवें प्यार करना है। समझ आई कि नहीं आई? सहाबा अहले बैत तो जुदा नहीं, अहले बैत सहाबा तो जुदा नहीं। तां ते अल्लाह फरमा रहा है वल्लदीना माअहु अशिद्दा वल सूरह फतह आखिरी रुकू 26 12 वल्लदीना माअहु अशिद्दा वल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया आपस के अंदर बड़े सख्त ने कुफार वास्ते, रुहमाउ बैनहुम, जदों अपनी गल आ जांदी मुड़ नरम हो जांदे, मुड़ आपस में प्यार पा लेंदे। सिर्फ सख्त ने ते काफरां वास्ते, साडे वास्ते वो नरम ने। ते लिहाजा इत्थे गल मुक जांदी है जेड़ा सहाबा नाल प्यार करदा है वो नरम है, ते सख्त दूसरे वास्ते ने, सख्त दूसरे वास्ते ने। दुआ है जो सुनिया अल्लाह वहदहु ला शरीक lahu दी तौफीक।